الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم أنا مدينة العلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا مدينة العلم وعلي بابها صدق الله العظيم مولانا نبي الأمين المتين الكريم ونحن لذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم آج کی جو ہماری مجلس ہے جس کا ذکر ہم کر رہے ہیں وہ مظہر العجائب والغرائب ہے حلان مشکلات والنوائب ہے جو اسد اللہ ہے شیر خدا ہے فاتح بدر و حنین ہے وہ علی ہے جس کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے اور آج کی یہ جو مجلس ہے آج سے شروع کر رہی ہے 12 اماموں کی مجلس ہے جس میں پہلا امام علی ہے اور آج سے ہم صرف فضیلت نہیں سنیں گے بلکہ دین بھی سمجھاؤں گا دین کیا ہے صرف فضیلت نہیں سننی ہے صرف واہ واہ نہیں کرنا ہے بلکہ اب دین سیکھ کے بھی جانا ہے نہ تمہارے سامنے کوئی پیر کھڑا ہو سکے اگر وہ جھوٹا ہے اور نہ کوئی مولوی جو کوئی جھوٹا ہو کیونکہ کوئی تمہیں ذکر اہل بیت سے نہیں روک سکتا کیونکہ اس زمانے میں جو ہوا ہے ابھی وہ آپ تفصیل سے سنیں گے کیا کیا ہوا ہے پورے 12 اماموں کے اندر مولا علی شیر خدا یہ کون ہے 12 اماموں میں پہلے امام ہیں اور یاد رکھو جو مرید ہوتا ہے جب بندہ اس کو پیر سے ایک شجرہ ملتا ہے جس کو شجرہ طریقت کہا جاتا ہے کیا کہتے ہیں شجرہ طریقت کہتے ہیں پہلا نام رسول کے بعد میں کسی کا آتا ہے تو علی کا آتا ہے ہر سلسلے کے اندر چشتی ہو نقشبندی ہو قادری ہو سروردی ہو رفائی ہو شاذلی ہو کوئی بھی ہو پہلا نام بعد رسول کے بعد میں کس کا ہے مولا علی شیر خدا کا ہے کیوں ہے کیونکہ ولایت چلتی ہی علی سے ہے اور اگر کوئی تمہیں ذکر علی سے روکے تو سمجھو وہ پیر نہیں ہے وہ پیر نہیں ہے کیونکہ ولایت کا تاجدار ہی علی ہے کسی بھی سلسلے کا شجرہ اٹھا کے دیکھو پہلا نام علی کا ہے حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ جوامع الکلم میں لکھتے ہیں اور اس کو حضرت شیخ عبد الرحمن چشتی رحمت اللہ علیہ نے مرعۃ الاسرار کے اندر بھی لکھا خلافت 2 قسم کی ہے کتنی 2 قسم کی ایک خلافت کبریٰ ہے اور ایک خلافت صغریٰ ہے خلافت کبریٰ خلافت باطن ہے جو کہ صرف حضرت مولا علی شیر خدا کے لیے اور خلافت صغریٰ جو ہے جو خلافت ظاہر ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کے لیے پھر حضرت عمر کے لیے پھر حضرت عثمان کے لیے الحمدللہ ہم سنی مسلمان ہیں ہم اہل سنت ہے اور خلافت میں ہمارے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق ہے پھر حضرت عمر فاروق ہے پھر حضرت عثمان ہے پھر حضرت علی ہے لیکن ہم اب بات کر رہے ہیں ولایت کی اور ولایت کے اندر پہلا امام علی ہے ولایت کے اندر پہلا امام علی ہے اب سنو جب کچھ نہیں تھا یہ روایت میں نے پہلے بھی پڑھی تھی اللہ رب العزت نے سب جاگ رہے ہیں نا تو سبحان اللہ کہو جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو بنایا اور بنانے کے بعد میں اپنی روح آدم علیہ السلام میں پھونکی جب آدم علیہ السلام نے آنکھیں کھولی تو اپنی دائیں جانب دیکھا تو انہیں 5 نوری اجسام نظر آئے انہیں 5 نوری
अजसाम नजर आए तो आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत से पूछा, ऐ अल्लाह, ये 5 नूरी अजसाम कौन है जो इबादत के अंदर है, जिसको मेरी शक्ल सूरत पे पैदा किया गया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ऐ आदम, देख ये जो 5 नूर है, अगर इन्हें मैं खल्क न करता तो न ये अर्श बनाता, न फर्श बनाता, न फरिश्तों को पैदा करता, न तुझे पैदा करता। मैंने सब इनके लिए बनाया है। तू पूछ रहा है ना ये कौन है, ये तेरी औलाद में पैदा होंगे, ये तेरी औलाद में पैदा होंगे। मैं महमूद हूं, ये मोहम्मद है। मैं आला हूं, ये अली है। मैं फाकिर हूं, ये फातिमा है। मैं एहसान हूं, ये हसन है। मैं मोहसिन हूं, ये हुसैन है। अगर कोई इनके वसीले से दुआ करेगा ना तो मैं उसकी दुआ को कबूल करूंगा, और अगर कोई जर्रा बराबर भी इनका बुग़्ज़ लेके आएगा सीधा उठा के जहन्नम में डालूंगा। और इसको किसने रिवायत किया? हजरत गौस आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस हदीस को रिवायत किया। अब ये नूर मोहम्मद, नूर अली, हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अली और मैं एक नूर से। क्या है? अली और मैं एक नूर से है। हजरत अब्दुल्ला से हुजूर की विलादत हुई और अबू तालिब से अली शेर खुदा की। अब जब अली के विलादत का वक्त करीब आया, अली की मां का नाम है हजरत फातिमा बिनते असद और अब्बा का नाम है हजरत इमरान अबू तालिब। अब जब आपकी विलादत का वक्त करीब आया, याद रखो उस जमाने के अंदर 2 ही मौकों पे हरम में भीड़ होती थी काबे में, एक रजब में और एक जिलहिज्जा में। एक रजब के महीने में और एक जिलहिज्जा में। अब जिलहिज्जा में जो गर्दी होती थी, न जाने वो उस जमाने को हज कहा जाएगा या क्या कहा जाएगा, लेकिन उस जमाने में रश होता था, भीड़ होती थी, आजू बाजू से लोग आया करते थे और वहां पे जो है जरूरत के सामान बेचते थे, एक उर्स के जैसा रहता। तो आप 13वीं का जो चांद होता है ना रजब का, वो बड़ा खूबसूरत होता है। तो अहले मक्का जो होते उस दिन वो काबतुल्लाह के अंदर रात गुजारते थे। तो जब 13 रजब हुई तो हजरत अबू तालिब की बीवी अली शेर खुदा की मां हजरत फातिमा बिनते असद हरम के अंदर आई, और हरम के अंदर आने के बाद में आप काबतुल्लाह का तवाफ करने लगी। अब याद रखो, काबे के 4 रुकन हैं। कितने? 4 रुकन हैं। रुकन इराकी, रुकन शामी, रुकन यमानी और रुकन हजर असवद। अब आने के बाद में आप कहां बैठी? वहां जहां पे रुकन यमानी है। उसके बाद में अब आप काबतुल्लाह का तवाफ करने लगी। जब काबतुल्लाह का तवाफ करने लगी, अब विलादत का वक्त करीब आया, दर्द होने लगा, तो आप पलट के घर जाने लगी तो एक निदा आई, फातिमा बिनते असद कहाँ जा रही हो? हमारे पास आओ। कहाँ जा रही हो? उस घर, तुम्हारे घर ना जाओ, मेरे घर में आओ। क्या हुआ कि काबे की दीवार फटी। क्या हुआ? काबे की दीवार फटी, और फटने के बाद में आवाज आई, फातिमा अंदर आओ। हजरत फातिमा बिनते असद खाने काबा के अंदर गई। जब खाने काबा के अंदर गई तो काबे की दीवार बंद हो गई। अब जब अल्लाह ने काबे की दीवार को फाड़ा था तो फिर बंद क्यों किया? जब काबे की दीवार फाड़ी थी तो फिर बंद क्यों किया? इसलिए कि कोई ये न कहे कि जलजला आया था, कोई अली का दुश्मन ये न कहे कि जलजला आया था, इसलिए काबे की दीवार बंद हो गई। अब जाते हुए तो किसी ने, एक ने या 2 ने देखा था, आते हुए पूरे मक्का ने देखा। अब फातिमा बिनते असद खाना काबा के अंदर गई। अंदर जाने के बाद में दीवार काबा बंद हो गई। अब उसके बाद में 3 दिन तक हजरत फातिमा बिनते असद खाना काबा के अंदर रही। कितने दिन? 3 दिन तक आप खाना काबा के अंदर रही। चाबी तो अबू तालिब के पास थी, तो दरवाजा क्यों नहीं खोला?
یا دوسری روایت میں ہے کہ شیبہ قبیلے کے پاس میں وہ خانہ کعبہ کی چابی تھی، تو آپ نے دروازہ کیوں نہیں کھولا؟ کھولنے کی بہت کوشش کی، دروازہ کھلا نہیں، دروازہ کھلا نہیں۔ اب جو ہے نا خبر کو پورے مکے میں پھیل گئی، اب تمام لوگوں کا ہجوم ہے، جاتے ہوئے ایک نے دیکھا، آتے ہوئے پورے مکہ نے دیکھا۔ 3 دن کے بعد میں کعبے کا دروازہ کھلا ہے اور فاطمہ بنت اسد اپنے چھوٹے بچے کو لے کے باہر نکلی ہے۔ اب علی کی عمر کتنی ہے؟ 3 دن کا بچہ ہے۔ کتنے؟ 3 دن کا بچہ ہے۔ فاطمہ بنت اسد علی کو لے کے باہر نکلی ہے۔ آنے کے بعد میں اب پورا مکہ ہے، تمام اہل قریش جمع ہے، بنو ہاشم جمع ہے، ابو طالب آئے، لیکن بچہ ہے کہ آنکھیں نہیں کھولتا، بچہ ہے کہ آواز نہیں کرتا، بچہ ہے کہ کچھ دیکھتا نہیں۔ اب شک و شبہات بڑھنے لگے، نابینا تو نہیں، بہرا تو نہیں، کچھ بچے میں خرابی تو نہیں، یہ کیا بات ہے؟ 3 دن گزر گئے، بچہ آواز بھی نہیں کرتا، روتا بھی نہیں، کچھ حرکت بھی نہیں کرتا۔ اتنے میں رسول خدا آئے، جیسے ہی حضور آئے ہیں فرمایا چچی جان میرے بھائی کو میرے گود میں بھی دو۔ تو جب علی کو رسول نے اپنی گود میں لیا، علی نے آنکھیں کھولی، علی نے آنکھیں کھولی اور ٹکٹکی باندھ کے حضور کے چہرے کو دیکھنے لگے۔ دنیا میں آنے کے بعد علی خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوا، لیکن آنکھ کھول کے خانہ کعبہ کو نہیں دیکھا، اللہ کے گھر کو نہیں دیکھا، بلکہ کس کو دیکھا؟ کعبے کے کعبے کو دیکھا۔ اس لیے شاعر کہتا ہے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ کیونکہ علی نے دنیا میں آنے کے بعد میں کچھ نہیں دیکھا، سب سے پہلے اگر کچھ دیکھا ہے تو رسول کا چہرہ دیکھا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اب چھوٹا بچہ ہے، ابو طالب نے گود میں لیا، گود میں لے کے آگے بڑھے۔ اب مکے کا قانون تھا، مکے کا دستور تھا، انہوں نے ایک اژدہا پالا ہوا تھا۔ کیا اژدہا پالا ہوا تھا جس کا نام ہے معیار الولد۔ یہ کیا کرتے تھے؟ مکے کے پاس میں ایک پتھر تھا، وہ پتھر کے اوپر بچے کو لٹا دیتے تھے، اور لٹانے کے بعد میں وہ اژدہا جو ہے وہ باہر نکلتا تھا، اور اگر بچہ حلالی ہے، یعنی اس کے ماں باپ نے جو ہے وہ غلط کام نہیں کیا اور بچہ حلالی پیدا ہوا ہے، تو وہ اژدہا چکر مارتا تھا اور چلے جاتا تھا، بچے کو نقصان نہیں پہنچاتا تھا۔ اور جو حرامی ہے، جو غلط کاموں سے پیدا ہوا ہے، جو برے کاموں سے پیدا ہوا ہے، تو پھر وہ اس کو تکلیف پہنچاتا تھا، کاٹتا تھا، جو بھی نقصان کرتا تھا۔ اب ابو طالب لے کے چلے، ابو جہل قریش کے جو کفار قریش تھے انہوں نے کہا ابو طالب تمہیں پتا نہیں مکے کا دستور کیا ہے، ہم بچے کو لٹاتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا چچا ابو طالب، اور ابو طالب کو کیا پریشانی ہوتی؟ کہا بچے کو لٹا دیا، بچے کو لٹا دیا، لٹا کے ہٹ گئے۔ اژدہا پہلے تو باہر نہیں نکل رہا تھا، اس کے بعد میں باہر نکلا، باہر نکل کے ارد گرد گھومنے لگا۔ جیسے ہی علی کے قریب آیا، علی نے اژدہے کو دیکھا، اس کے ایک ہاتھ سے ایک جبڑا پکڑا، دوسرے ہاتھ سے دوسرا جبڑا پکڑا اور اس کو اوپر سے لے کے نیچے تک چیر دیا۔ اب تمام لوگوں نے دیکھا، اب ابو طالب نے بچے کو اٹھایا اور مسکراتے ہوئے گھر کی طرف بڑھنے لگے، تو کفار قریش نے آواز دی ابو طالب تمہارے بچے نے ہماری کسوٹی توڑ دی، تمہارے بچے نے ہماری کسوٹی توڑ دی، اب ہم کیسے پہچانیں گے کون حلالی ہے اور کون حرامی؟ رسول اللہ نے فرمایا چچا ابو طالب ان سے کہہ دیجئے آج کے بعد یہی بچہ کسوٹی ہے، آج کے بعد یہی بچہ کسوٹی ہے، جو اس سے محبت کرے حلالی، جو اس سے بغض رکھے حرامی۔ علی مولا، علی مولا، دوا کے ساتھ دل بولا،
علی مولا علی مولا. منافق اور مومن میں اگر پہچان کرنی ہو لگاؤ مل کے سب نعرہ علی مولا علی مولا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ، یہ جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے مناقب علی میں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے صحابی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ کیسے پہچانتے تھے کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے؟ یاد رکھو، بتا رہا ہوں طریقہ پہچاننے کا. اگر تم کو بھی پہچاننا ہو تو اسی طریقے سے پہچانا کرو. سب ٹوپی والے ملیں گے، سب جبے والے ملیں گے، سب داڑھی والے ملیں گے، سب ڈریسنگ کرنے والے ملیں گے، تو کہاں نقلی ہے کہ اصلی؟ اندر کیا ہے باہر کیا ہے پہچاننا ہے. تو کیا کرو، یہ صحابہ کا طریقہ بتا رہا ہوں. صحابہ کیا کرتے تھے؟ اس کے سامنے علی کا ذکر کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ علی کا ذکر کرتے تھے، اور اس کے چہرے پہ مسکان آ جاتی، وہ خوش ہو جاتا، سمجھتے مومن ہے. اور اس کا چہرہ مرجھا جاتا، سمجھتے منافق ہے. آج بھی یہی کسوٹی ہے، تمہیں پرکھنا ہے کون مومن ہے اور کون منافق ہے. تو اس کے سامنے ذکر علی کرو، خوش ہو تو سمجھو مومن ہے، نہیں تو منافق ہے. یہ کسوٹی ہے، اور یہ کسوٹی میں نے نہیں دی، یہ تو صحابیوں کا طریقہ ہے. یہ تو صحابیوں کا طریقہ ہے. اور حضور فرماتے ہیں میری اہل بیت کی محبت وہی کرتا ہے جو حلالی ہوتا ہے، کیونکہ علی کی محبت ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی. علی سے پیار وہی کرتا ہے جس کی ماں نیک ہو اور جس کا باپ ایک ہو. علی سے پیار وہی کرتا ہے جس کی ماں نیک ہو اور جس کا باپ ایک ہو. اور یہ میں حدیث سے بھی بتا سکتا ہوں، یہ میں نے نہیں بتایا ہوا ہے. نہیں تو بولیں گے نہیں دل سے بول رہے کچھ، دل سے نہیں، یہ حدیث کے اندر ہے. اب سنو، علی وہ ہے جس نے رسول کی گود میں پروان چڑھا، جس کا بچپن جو ہے رسول کی گود میں گزرا، جس کی جوانی رسول کی گود میں گزری، جو ہمیشہ اٹھتا بیٹھتا رسول کے ساتھ رہا. اب وہ جوان ہوا، جوان بھی ہوا، پھر اس کی شادی بھی رسول کی بیٹی کے ساتھ ہوئی. کیا ہوا؟ رسول کی بیٹی کے ساتھ ہوئی. اور یہ آپ نے سنا نہیں ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد حضرت علی سے محبت فرمایا کرتے. اور علی فرماتے ہیں کہ جتنا کوئی زمین کے راستوں سے واقف نہیں ہوگا اتنا میں آسمانوں کے راستوں سے واقف ہوں. علی کی فضیلت یہ ہے. امام جلال الدین سیوطی بیان کرتے ہیں کہ قرآن کے اندر 300 آیتیں صرف مولا علی شیر خدا کی شان میں. کتنی؟ مولانا نے ایک بھی نہیں بتایا. حق ہے یا نہیں ہے؟ 300 آیتیں ہیں اور مولانا ایک بھی نہیں بتایا ہم کو. اب وہ دن آیا غدیر کا. اب غدیر سنو، فضیلت بہت ہے. کل کی مجلس بھی علی شیر خدا پہ، کل کی مجلس بھی مولا علی شیر خدا پہ. بابا سے بلند درود پڑے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پھر سے ایک بار درود شریف پڑھے. اللہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ حدیث غدیر قوم کئی صحابہ سے مروی ہے، کئی صحابہ سے. کیوں؟ کیونکہ غدیر قوم کے اندر ہزارہ صحابہ موجود تھے. کتنے؟ ہزارہ صحابہ موجود تھے. اللہ کے نبی حج سے واپس پلٹے مدینے کی طرف، راستے میں یہ وادی آئی جس کو کہتے غدیر قوم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں پر آپ کا منبر لگوایا گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا جو آگے جا چکا ہے انہیں بلوا لو. جو یہی تھا انہیں روک لیا، جو پیچھے سے آ رہے تھے وہ بھی وہیں پہ رک گئے. اب یہاں پہ اللہ کے نبی نے منبر لگایا اور خطبہ ارشاد فرمایا.
کہ اے لوگو میں تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، بھاری چیزیں، جس کو تم تھامے رکھو گے میرے بعد میں کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ۔ رسول اللہ یہ نہیں بولے مولانا کو پکڑ کے چلو، رسول اللہ یہ نہیں بولے مفتی صاحب کا دامن پکڑ کے رکھو، رسول اللہ نہیں بولے پیر صاحب کا دامن پکڑ کے رکھو، رسول اللہ کیا بولے؟ دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جس کو تھامے رکھو گے میرے بعد میں کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کہا کیا؟ پہلی چیز کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن، اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور دوسری چیز یہ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، اللہ کی طرف سے تحفہ ہے۔ اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہے، یہ میری طرف سے تحفہ ہے۔ کیا ہے؟ میری طرف سے تحفہ ہے، تمہیں دو چیزیں دیے جا رہا ہوں، ان دونوں کو تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ نہ قرآن اہل بیت سے جدا ہے، نہ اہل بیت قرآن سے جدا ہے۔ اور قرآن کو تھامے رکھنے کا حکم ایک مرتبہ فرمایا اور 3 مرتبہ فرمایا کہ میری اہل بیت کو تھامے رکھنا، میری اہل بیت کو تھامے رکھنا، میری اہل بیت کو تھامے رکھنا۔ اس کے بعد میں کیا فرمایا کہ اے میرے صحابہ، کیا میں تمہاری جانوں سے زیادہ عزیز نہیں ہوں؟ تو صحابہ نے فرمایا قالوا بلا یا رسول اللہ، بے شک آپ ہماری جانوں سے زیادہ عزیز ہے۔ کہا کہ کیا میں تمہارا ولی نہیں ہوں؟ سبحان اللہ۔ مجھے بھی تو لگنا چاہیے میں غدیر پڑھ کر رہا ہوں، غدیر کے میدان میں یا مومن پورے کے قبرستان میں؟ بابا سے بولا سبحان اللہ پڑھو یار۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیا کہا؟ کیا میں تمہاری جانوں سے زیادہ عزیز تر نہیں ہوں؟ تو تمام صحابہ نے کیا کہا؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، آپ ہماری جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ کیا میں تمہارا مولا نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا ولی نہیں ہوں؟ تمام صحابہ نے فرمایا قالوا بلا یا رسول اللہ، ہاں آپ ہمارے ولی ہے۔ تو کہا کہ پھر جان لو، علی کو بلایا اور منبر پہ کھڑا کیا اور ہاتھ پکڑ کے اونچا کیا اور فرمایا سن لو اعلان غدیرکم، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ فاروق کا مولا علی علی، عثمان کا مولا علی علی، زہرا کا شوہر علی علی، حسنین کا بابا علی علی، زینب کا بابا علی علی، عباس کا بابا علی علی، مولا ہے ہمارا علی علی، مولا ہے ہمارا علی علی، نعرہ حیدری۔ کیا فرمایا؟ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ کئی کتب حدیث میں یہ حدیث موجود ہے، یہاں تک کہ تبلیغی جماعت کی فضائل اعمال میں بھی حدیث ہے۔ کیا کہا؟ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ علی کو تاج دار ولایت و امامت بنا دیا۔ اب جس کا نبی مولا ہے اس کا علی مولا ہے۔ جو نبی کو مولا مانے وہ علی کو بھی اپنا مولا مانے۔ اب کوئی علی کو وہ مولا نہیں مانتا وہ نبی کو بھی مولا نہیں مانتا، جو علی کو ولی نہیں جانتا وہ نبی کو بھی ولی نہیں جانتا۔ اب اس کے بعد میں نبی نے کیا کیا؟ یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی، اس کے بعد میں اللہ کے نبی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اب بتاؤ نبی کی دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ نبی کی دعا قبول ہوتی ہے نا۔ اب اللہ کے نبی نے دعا کیا کی؟ کہا اے اللہ تو اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے۔ اے اللہ تو اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے۔
اے اللہ تو اس کا دشمن بن جا جو علی کا دشمن بن جائے، اے اللہ تو اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے، اے اللہ جو علی سے بغض رکھے تو اس کا دشمن بن جا۔ اب بتاؤ رسول کی دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہوئی نا۔ تو نبی نے کیا کہا؟ اے اللہ تو اس کا دوست بن جو علی کا دوست بنے، اے اللہ تو اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے۔ تو اب اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو علی سے محبت کرتا ہے۔ اب قیامت تک کے لیے اللہ اس سے محبت کرے گا جو علی سے محبت کرے گا، اور اللہ اس سے دشمنی رکھے گا جو علی سے دشمنی رکھے گا۔ اب جب اعلان ختم ہوا، دعا ہو گئی، حضرت ابو بکر اور عمر آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد میں کہا بغ بغ لکا یا علی، اے علی مبارک ہو مبارک ہو۔ حضرت عمر نے کہا وَعَزْوَيْتَ وَأَمْسَيْتَ مَوْلَايَ مَوْلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ، اے علی تیری صبح بھی مبارک، تیری شام بھی مبارک، تو میرا بھی مولا، قیامت تک آنے والے ہر مرد عورت مومن کا بھی مولا۔ یہ ہے اعلان غدیر قوم، کیا علی کی ولایت کا اعلان ہو رہا ہے، اور جس کی ولایت کی تختی پہ جب تک علی کی مہر نہیں لگتی وہ ولی نہیں بنتا، وہ ولی نہیں بنتا۔ یہ ہے اعلان غدیر قوم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، اور علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ ابھی ایک آخری واقعہ پڑھ کے انشاءاللہ کل کی مجلس ہم کل جو ہے پھر فضائل مولا علی شیر خدا پڑھیں گے۔ کبھی غزوہ خندق سنا ہے؟ غزوہ خندق، خندق اس کو کہتے ہیں کہ جب کفار نے مدینے پہ حملہ کرنا چاہا اور ان کی تعداد ہزاروں میں تھی، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کیا کہ یا رسول اللہ ان کے اور ہمارے درمیان خندق کھودے، یعنی مدینے کے بیچ میں گڑھا کھودے، کھڈا کھودے چاروں طرف سے، تاکہ دشمن جو ہے وہ اس طرف نہ آ سکے، اور اگر وہ گھوڑے پہ بھی آئے تو چھلانگ لگا کے یہ طرف نہ آئے۔ تو خندق کھودی گئی مدینے کے چاروں طرف، جس کو کہتے ہیں، اس لڑائی کو کیا کہتے ہیں؟ غزوہ خندق۔ اور جب خندق کی لڑائی ہوئی تب یہ جب کفار آنے کے بعد میں انہوں نے مدینے کا گھیراؤ کیا، اب دیکھا کہ چاروں طرف کیا ہے؟ خندق ہے، اور پار کر کے اس طرف نہیں آ سکتے، لیکن ایک جگہ چھوٹی سی جو ہے وہ رہ گئی، پوری بڑی خندق نہیں کھودی گئی تھی، پتلی سی جگہ تھی، وہاں سے عمر ابن عبد ود گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا اور چھلانگ لگا کے اس طرف سے یہ طرف آ گیا۔ اس کا نام کیا ہے؟ عمر ابن عبد ود۔ یہ آیا اور آنے کے بعد میں اس نے تلوار اٹھائی اور تلوار لے کے اس نے رسول کے خیمے پہ مارا۔ کیا کیا؟ رسول اللہ کے خیمے پہ مارا، اور جب خیمے پہ مارا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے سے باہر تشریف لائے، اور پھر یہ عمر ابن عبد ود جو تھا اس نے کہا صحابہ سے، مسلمانوں سے، کہ میں نے سنا ہے کہ تم لوگ کہتے ہو کہ اگر تم میدان جنگ میں شہید ہو جاؤ تب بھی جنت تمہاری، اور اگر تم دشمن کو مار دو تب بھی جنت تمہاری، کیونکہ اگر تم مر گئے تو شہید کہلاؤ گے، جنت تمہاری، اور اگر تم مار دو گے تو غازی کہلاؤ گے، پھر بھی جنت تمہاری۔ تو میں تمہیں للکارتا ہوں کہ آؤ مجھ سے لڑو، اگر تم مجھے مار دو گے تو جنت تمہاری، اور اگر میرے ہاتھوں مارے جاؤ گے تب بھی جنت تمہاری۔ لیکن کوئی آگے نہیں آیا، کوئی آگے نہیں بڑھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو دیکھ رہے ہیں، اور رسول اللہ نے فرمایا کون ہے جو اس کتے کے مقابلے پہ جائے؟ کیا کہا؟ کون ہے جو اس کتے کے مقابلے پہ جائے؟ حضرت عمر آئے، اور حضرت عمر نے کیا کہا رسول اللہ سے؟ یا رسول اللہ یہ جو آیا ہے نا اس کا نام عمر ہے، میں اسے جانتا ہوں،
یہ اتنا بڑا پہلوان ہے کہ یہ اور میں ایک جنگ میں تھے اور اس نے اونٹنی کا بچہ اٹھایا اور 1000 یہ بنا تلوار کے تھا, بنا ہتھیار کے تھا, اور یہ دشمن سے لڑا, اونٹنی کا بچہ اٹھا کے یہ 1000 کے لشکر پہ بھاری پڑا. کتنے؟ 1000 کے لشکر پہ یہ بھاری پڑا. یہ اتنا بڑا پہلوان ہے, کوئی اس کے مقابلے پہ جانے کو تیار نہیں ہے. پھر رسول نے فرمایا کون ہے جو اس کتے کے مقابلے پہ جائے؟ پہلی مرتبہ رسول نے کہا کون ہے جو اس کتے کے مقابلے پہ جائے؟ کوئی نہیں اٹھا, علی اٹھے. رسول نے کہا علی بیٹھ جاؤ. پھر دوسری مرتبہ فرمایا کون ہے جو اس کتے کے مقابلے پہ جائے؟ کوئی نہیں اٹھا, علی اٹھے. رسول نے کہا بیٹھ جاؤ. تیسری مرتبہ پھر رسول نے کہا کون ہے جو اس کتے کے مقابلے پہ جائے؟ کوئی نہیں اٹھا. پھر علی اٹھے, کہا کہ اب جاؤ. رسول اگر پہلی ہی مرتبہ اٹھے تھے تو بھیج دیتے, کیوں نہیں بھیجا؟ رسول بھی چانس دے رہے تھے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے چانس نہیں ملا. اب علی کو اپنی دستار باندھی, تلوار لگائی اور دعا کی کہ اے اللہ میں اس شیطان کے مقابلے میں علی کو بھیج رہا ہوں. اور کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ اب کل ایمان کل کفر کے مقابلے پہ جا رہا ہے. کیا کہا؟ مکمل ایمان مکمل کفر کے مقابلے پہ جا رہا ہے. اب رسول نے جملے کیوں بدلے؟ رسول نے پہلے کہا کون ہے جو اس کتے کے مقابلے پہ جائے, اب رسول نے کہا کون ہے. رسول نے کیا کہا؟ کل ایمان کل کفر کے مقابلے پہ جا رہا ہے. تو جواب یہ ہے کہ دلیل یہ ہے کہ رسول نے فرمایا کہ وہ کون ہے؟ کتا. رسول نے پہلے کیا کہا؟ کون ہے جو اس کتے کے مقابلے پہ جائے, اور علی ہے شیر خدا, وہ ہے کتا اور علی ہے شیر خدا. اب شیر اگر کتے کو مار دے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے, اگر شیر کتے کو مارے تو کوئی بڑی بات. اس لیے رسول نے فرمایا اب کل ایمان کل کفر کے مقابلے پہ جا رہا ہے, یعنی مکمل ایمان کمپلیٹ کفر کے مقابلے پہ جا رہا ہے. اور رسول نے اس غزوہ خندق میں فرمایا تھا کہ آج علی کی ایک ضربت, کیا کہا؟ آج علی کی ایک ضربت جنوں اور فرشتوں کی عبادتوں سے افضل ہے. علی کی ایک ضربت, ایک بار, جنوں اور فرشتوں کی عبادتوں سے افضل ہے. اس علی شیر خدا کا مقام کیا ہے؟ انشاءاللہ کل کی مجلس بھی مولا علی شیر خدا کے فضائل پہ ہوں گی, اور انشاءاللہ کل کی مجلس ہم زیادہ تر قرآن سے پڑھیں گے مولا علی شیر خدا کی. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دوسری بات یہ ہے کہ بیٹھ جائے, دوسری بات یہ ہے کہ کل جو ہے نیاز ہے, سب کو کھانے کی دعوت ہے ہر بار کی طرح, تو جلدی آنے کی کوشش کریں.